बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। बुत शिकन पार्ट 4। पूरे महल में जश्न निशात की तैयारियां जारी थी, मगर असद शिराजी बहुत उदास नजर आ रहा था। उसने शराब का एक लबरेज जाम हलक से उतारा और अपनी बेटी अरमगाना को मुखातिब करते हुए कहा, सितारे तो अब भी यही कहते हैं कि इस मोहलिक बीमारी में महमूद को मर जाना चाहिए था, या फिर उसकी आंखें जाया हो जाती और पूरा जिस्म मफलूज हो जाता। मगर मेरी कनीज सादिया ने मुझे बताया है कि महमूद अभी तक महफूज है। बुखार टूट गया है और चीचक का जोर भी घट रहा है। बस ज्यादा से ज्यादा उसके चेहरे पर कुछ दाग उभर आए हैं। मैं तो उसकी मौत की खबर सुनना चाहता था, मगर अब महल में चारों तरफ महमूद के जश्न सेहत का शोर सुनाई दे रहा है। असद शिराजी ने शराब का एक और जाम पीते हुए कहा, अरमगाना, मेरा इल्म मुझे बताता है कि यह बच्चा महमूद बहुत खतरनाक बच्चा है, अपने बाप सबुख्तगीन से भी ज्यादा खतरनाक। अगर इसे हलाक नहीं किया गया तो शराब के आतिश कदों की तरह हमारे दिलों के आतिश कदे भी बुझ जाएंगे। मैं अभी तक सबुख्तगीन से खौफजदा था और उसे रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहा था, मगर अचानक एक और फितना खड़ा हो गया, और ये फितना पहले फितने से भी ज्यादा होलनाक है। मैं उस वक्त मुतमईन हो गया था जब सितारों ने मुझसे सरगोशियां करते हुए कहा था कि एक खौफनाक बीमारी में मुब्तला होकर महमूद बहुत जल्द मर जाएगा। सितारों की दी हुई यह खबर तो दुरुस्त साबित हुई कि महमूद एक तबाहकार मर्ज में मुब्तला हुआ, मगर उसकी जिंदगी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। पता नहीं कि आजकल सितारे मुझे नामुकम्मल और झूठी खबरें क्यों दे रहे हैं। असद शिराजी इंतहाई कर्ब के साथ अपने बालों में उंगलियां फेर रहा था, या फिर मुझसे अहरमन नाराज हो गया है। अभी असद शिराजी अपनी बात मुकम्मल करने नहीं पाया था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। जो भी है अंदर चलाए, असद शिराजी जोर से चीखा। कमरे का दरवाजा खुला और असद शिराजी की खूबसूरत कनीज सादिया अंदर दाखिल हुई। इस वक्त क्यों आई है? असद शिराजी ने कहर आलूद लहजे में कहा। वो बहुत ज्यादा झुंझलाया हुआ था। आका, आपके लिए एक बहुत अहम खबर है। कैसी खबर? असद शिराजी ने एक बार फिर चीखते हुए कहा। क्या महमूद मर गया है? असद शिराजी बहुत ज्यादा बदहवास नजर आ रहा था। वो हलाकत के करीब पहुंच चुका था, लेकिन किसी निजाम शाह की दुआओं से उसका बुखार उतर गया और अब वो पूरी तरह सेहतियाब नजर आ रहा है। कनीज सादिया ने एक नया इंकशाफ करते हुए कहा। निजाम शाह का नाम सुनकर असद शिराजी की आंखें हैरत से फैल गई। ये निजाम शाह कौन है? असद शिराजी ने अपनी कनीज सादिया से पूछा। मैं इस शख्स को कतई नहीं जानती। महमूद की वालदा अपनी दोस्त अमीर जादियों से बार बार निजाम शाह का नाम लेकर कहती थी कि उनकी दुआओं से मेरे बच्चे को सेहत मिली है। इस तरह मेरा अंदाजा है कि शायद निजाम शाह कोई रूहानी बुजुर्ग हैं। असद शिराजी गहरी सोच में डूब गया और फिर यकायक उसके चेहरे पर वहशत के रंग झलकने लगे। कहीं निजाम का ताल्लुक उस अमीर अली शाह से तो नहीं है जिसकी मुदाखलत के सबब अब तक मेरे तमाम मंसूबे नाकाम हो चुके हैं और सितारों का हिसाब जेरो जबर होकर रह गया है। असद शिराजी ने दिल ही दिल में सोचा और फिर सादिया को मुखातिब करते हुए कहा, तू अपनी मालिका के और भी करीब हो जा और ज्यादा से ज्यादा उनका एतमाद हासिल कर। बहुत दिन बाद तू कोई खास खबर लाई है। मैं तेरी कारगुजारी से अभी मुतमईन नहीं हूँ। आका, मैं मालिका के हल्का एतबार में तो शामिल हो गई हूँ, मगर वो बहुत मोहतात लोग हैं। सादिया ने सबुख्तगीन की हरम सरा का जिक्र करते हुए कहा और वापस जाने की इजाजत तलब की। असद शिराजी ने अपने सर की जुम्बिश से उसे जाने के लिए कहा तो वो उल्टे कदमों दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। मगर एक बात का ख्याल रखना। अचानक असद शिराजी ने उसे दोबारा मुखातिब करते हुए कहा, मगर एक बात याद रखना कि मेरा कोई राज शाही महल की दीवारों तक ना पहुंचे। कनीज सादिया घबरा कर रुक गई। आका, क्या आपको मुझ पर एतबार नहीं है? इसी एतबार ने तो तुझे मेरे करीब रखा है। असद शिराजी ने बुलंद आवाज में कहा, अगर यह एतबार खत्म हो जाता तो अब तक तू मौत की आगोश में पहुंच चुकी होती और तेरे अहले खाना भी अपनी अपनी कब्रों में सो रहे होते। नहीं आका, मैं एतबार के इस रिश्ते को टूटने नहीं दूंगी। सादिया के चेहरे की वहशत और जिस्म की लर्जिश नुमाया हो चुकी थी। मैं अभी अपने माँ बाप और बहन भाइयों के साथ जिंदा रहना चाहती हूँ। तो एतबार का रिश्ता कायम रख। हम तुझे अमीर जादियों की तरह कैफो निशात की जिंदगी बख्शेंगे। असद शिराजी ने शराब का एक और जाम लबरेज किया, फिर उसे घूंट घूंट पीते हुए अरमगाना से कहने लगा, अब निजाम शाह की सूरत में एक और मुसीबत नाजिल हो गई है। शायद ये भी अमीर अली शाह की तरह कोई मजहबी दीवाना है। जब ही तो सितारों की चालें उलट गई हैं। खैर, मैं निजाम शाह को भी देख लूंगा और तुम अबू इसहाक के करीब होने की कोशिश करो। अरमगाना चौंक उठी। मगर बाबा जान, वो तो मुझसे उम्र में बहुत बड़ा है। अरमगाना ने कदरे नागवारी के साथ अबू इसहाक का जिक्र करते हुए कहा,
ابو اسحاق امیر البتگین کا بیٹا تھا جو ایک مضبوط کردار کا انسان تھا اور اسے اپنے باپ کی طرح دنیا کی رنگینیوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ کسی انسان کی عمر سے کیا ہوتا ہے؟ اسد شیرازی کے لہجے میں ہلکی سی تلخی تھی۔ وہ مستقبل کا حکمران ہے اور حکمران کی عمر نہیں دیکھی جاتی۔ اگر تو ابو اسحاق کے حرم تک پہنچ گئی تو سبکتگین کی ترقی کے تمام دروازے بھی بند ہو جائیں گے اور پھر ہم آسانی کے ساتھ اس سے اپنی توہین کا بھرپور انتقام لے سکیں گے۔ کیا تو یہ بات بھول گئی ہے؟ سبکتگین تجھے حقارت کے ساتھ ٹھکرا چکا ہے۔ اسد شیرازی نے بڑی بہادری سے اپنی بیٹی کے جذبات پر الفاظ کی ضرب لگاتے ہوئے کہا، یہ کیسے ممکن ہے بابا؟ اس چوٹ سے ارمغانہ شیرازی بے قرار ہو گئی۔ مگر لگتا تو ایسا ہی ہے کہ تو نے سبکتگین کے ہاتھوں ہونے والی ذلت کو فراموش کر دیا ہے۔ اسد شیرازی نے ارمغانہ کے بھڑکتے ہوئے جذبات کو مزید آگ دکھائی۔ میں کیا کروں بابا؟ مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ اپنی شکست کے احساس سے ارمغانہ کی آنکھوں میں آنسو جھلکنے لگے تھے۔ میں تجھے راستہ دکھا تو رہا ہوں۔ اسد شیرازی بڑی بے حیائی کے ساتھ بول رہا تھا۔ اب ہماری کامیابی کے لیے یہی ایک راستہ باقی رہ گیا ہے کہ تو ابو اسحاق سے شادی کر لے۔ وہ بڑھاپے کی سرحد تک پہنچ چکا ہے۔ میرا فلسفہ اور تجربہ بتاتا ہے کہ ایسے لوگ بہت جلد زیر دام آ جاتے ہیں۔ پھر جب وہ تیرے اشاروں پر رقص کرنے لگے تو اسے سبکتگین کا سر مانگ لینا۔ بالفرض محال وہ اس پر آمادہ نہیں ہوا تو سبکتگین کو معزول ضرور کر دے گا۔ پھر ہم اس کے بیٹے محمود کا کام بھی تمام کر سکتے ہیں۔ اگر یہ بچہ جوان ہو گیا تو پھر ہم سب اس دنیا میں زندہ نہیں رہیں گے۔ ارمغانہ، مجھے ستاروں نے بتایا ہے کہ محمود کی زندگی ہماری موت ہے، بڑی اذیت ناک اور ذلت و رسوائی کی موت۔ یکایک اسد شیرازی کے چہرے پر خوف و دہشت کی پرچھائیاں لہرانے لگی۔ آپ مطمئن رہیں بابا، ارمغانہ باپ کے قدموں سے لپٹی ہوئی بولی، میں آپ کے اصولوں کی زندگی کے لیے اپنی زندگی تک قربان کر دوں گی۔ ارمغانہ بظاہر باپ کو تسلیاں دے رہی تھی مگر در پردہ اس کے دل میں اقتدار کی خواہش کروٹیں لے رہی تھی اور وہ خیالوں کی دنیا میں اپنے سر پر تاج زرنگار جگمگاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ ابھی اسد شیرازی نے اپنے منصوبے کا آغاز کیا ہی تھا کہ ایک دن امیر البتگین کا انتقال ہو گیا اور غزنی کے در و دیوار شور ماتم میں ڈوب گئے۔ امیر البتگین کے انتقال سے غزنی کی فضا بہت زیادہ سوگوار ہو گئی تھی۔ اسد شیرازی نے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ اس نے اپنی بیٹی ارمغانہ کو تنہائی میں سمجھاتے ہوئے کہا، یہ لمحات ہمارے لیے بہت زیادہ قیمتی ہیں۔ اس وقت ابو اسحاق انتہائی شکستہ نظر آ رہا ہے۔ تم تعزیت کے بہانے اس کے پاس جاؤ اور پھر اپنے خوبصورت الفاظ کا جال اس طرح پھیلا دو کہ ابو اسحاق زندگی بھر ان کے ریشمی پھندوں سے آزاد نہ ہو سکے۔ اسد شیرازی کی گفتگو سن کر ارمغانہ مسکرائی مگر فوراً ہی اس کے چہرے پر فکر و پریشانی کا گہرا عکس ابھر آیا۔ مگر بابا جان، مجھے سبکتگین سے بہت خطرہ ہے۔ کیوں؟ اسد شیرازی کی پیشانی پر کئی بل پڑ گئے۔ اس لیے کہ سبکتگین ابو اسحاق کے بہت زیادہ قریب ہیں۔ کہیں وہ میری قربت کو شک کی نگاہ سے نہ دیکھے اور ماضی کے وہ واقعات نہ دہرا دے جو ہمارے لیے بہت تکلیف دہ ہیں۔ اگر اس نے ایسا کیا تو پھر آپ کا منصوبہ ناکام بھی ہو سکتا ہے اور ہمارے لیے نئی دشواریاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ اسد شیرازی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ ارمغانہ کے اندیشے نئے خطرات کی نشاندہی کر رہے تھے۔ وہ چند لمحوں تک اپنے خیالات میں الجھا رہا، پھر اس کے عیار ذہن نے نیا زاویہ تراش لیا۔ نہیں میری نادان بیٹی، ایسا نہیں ہوگا۔ ابھی تیرا ذہن انسانی فطرت کے پیچ و خم سے واقف نہیں۔ اگر ایک بار ابو اسحاق تیری طرف متوجہ ہو گیا تو پھر ہزاروں سبکتگین مل کر بھی اسے اس کے ارادوں سے باز نہیں رکھ سکتے۔ ابھی تجھے حکمران مردوں کی دنیا میں خوبصورت عورتوں کے کردار کی طاقت کا اندازہ نہیں۔ اس دنیا میں زہد و تقوی کے لباس دولت اور حسن کی آگ ہی سے جلتے ہیں۔ ان آہنی مجسموں کو ہمیشہ سیم و زر کی تپش اور حسن کی حرارت ہی نے پگھلایا ہے۔ ابو اسحاق تو ایک بہت کمزور مجسمہ ہے، شاید وہ ہلکی سی آنچ بھی برداشت نہ کر سکے، مگر شرط یہی ہے کہ وہ ایک بار تیری طرف دیکھ لے۔ پھر اگر سبکتگین نے درمیان میں مداخلت کی تو وہ بہت رسوا ہوگا، اور میں یہی تو چاہتا ہوں کہ ابو اسحاق اور سبکتگین کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہو جائیں کہ اس طرح ہماری منزل زیادہ آسان ہو جائے گی۔ پھر اسد شیرازی کے اس شرمناک منصوبے میں رنگ بھرنے کے لیے ارمغانہ پوری حشر سامانیوں کے ساتھ ابو اسحاق کی خلوت میں پہنچی۔ پہرے داروں نے اسے دروازے پر روکا۔ حفاظتی اصولوں کے مطابق وہ کسی برقع پوش خاتون کو اپنے امیر کی مرضی کے بغیر اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتے تھے۔ اپنے امیر کو اطلاع دو کہ وزیر مملکت اسد شیرازی کی صاحبزادی ان سے ملنا چاہتی ہیں۔ ارمغانہ نے اس طرح تحکم آمیز لہجے میں کہا کہ جیسے وہ ابو اسحاق کے محافظوں سے نہیں، اپنے غلاموں سے مخاطب ہو۔ ارمغانہ کی بات سن کر ایک پہرے دار اندر گیا اور پھر کچھ دیر بعد واپس آ کر کہنے لگا، محترم خاتون، اندر تشریف لے جائیں کہ امیر آپ کو یاد فرما رہے ہیں۔ ارمغانہ کی گردن میں ہلکا سا تناؤ پیدا ہوا اور وہ ایک ادائے خاص کے ساتھ ابو اسحاق کی خلوت میں داخل ہوئی۔ ابو اسحاق ایک آرام دہ کرسی پر خاموش بیٹھا تھا
اور اداس نظروں سے اس شمشیر کو دیکھ رہا تھا جو سامنے کی دیوار پر آویزاں تھی۔ یہ وہ تلوار تھی کہ جس سے امیر البتگین نے کئی اہم جنگیں لڑی تھی اور ان جنگوں میں نمایاں کامیابی حاصل کی تھی۔ اپنی بیماری کے دوران مرنے سے پہلے اس نے یہی تلوار ابو اسحاق کے حوالے کرتے ہوئے کہا تھا، فرزند، بس یہ شمشیر ہی میرا سرمایہ ہے جو تمہارے نام کیے جا رہا ہوں۔ اس کی حفاظت کرنا اور شمشیر کو کبھی زنگ آلود نہ ہونے دینا۔ یہ دنیا آدم نما درندوں سے بھری ہوئی ہے جس کے پنجے بہت نوکیلے اور دانت بہت زہریلے ہیں۔ اگر اس شمشیر پر زنگ آ گیا تو پھر یہ وحشی تمہیں ہلاک کر ڈالیں گے، یا پھر تم تاج و تخت سے محروم ہو کر افلاس زدہ لوگوں کی طرح زندگی بسر کرو گے۔ اس لیے ہمیشہ شمشیر بدست رہنا اور اپنے ہتھیار کی آب و تاب قائم رکھنا، اور کبھی کسی ریشمی آنچل کا سایہ طلب نہ کرنا کہ یہ کیف آور سایہ اکثر انسانوں کو ذلت اور رسوائی کی موت کی گہری نیند سلا دیتا ہے۔ تمہارے لیے بس یہی ایک وصیت ہے کہ ہمہ وقت مسلح ہو کر جاگتے رہنا اور صرف اپنے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا، اس کے سوا یہاں کوئی کسی کا مددگار نہیں ہے۔ امیر البتگین کے الفاظ یاد کر کے ابو اسحاق کی آنکھوں میں نمی سی جھلکنے لگی تھی، اور وہ ابھی اپنے انہی خیالات میں الجھا ہوا تھا کہ اسے ارمغانہ شیرازی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ چونک کر آنے والی خاتون کی طرف دیکھنے لگا جس کے چہرے پر سیاہ نقاب پڑا ہوا تھا۔ ارمغانہ نے آہستہ سے نقاب ہٹایا اور نصف قد تک جھک کر ابو اسحاق کو سلام کیا۔ پھر وہ سیدھی کھڑی ہو گئی اور غزنی کے حکمران کی طرف مخمور نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ ارمغانہ چاہتی تھی کہ پہلی ہی ملاقات میں ابو اسحاق اس کے بے پناہ حسن کا شکار ہو جائے۔ اسد شیرازی کی بیٹی کو دیکھ کر ابو اسحاق حیران رہ گیا۔ اتنا دل فریب چہرہ آج تک اس کی نظروں سے نہیں گزرا تھا۔ چند لمحوں تک وہ حیرت و سکوت کے عالم میں اس لڑکی کو دیکھتا رہا جو بڑی بے باکی کے ساتھ خلوت شاہی میں تنہا کھڑی تھی۔ خاتون، آپ نے کس لیے زحمت کی؟ ابو اسحاق نے بہت نرم اور شائستہ لہجے میں پوچھا۔ اچانک ارمغانہ کا دلکش چہرہ اداس نظر آنے لگا۔ وہ چند لمحوں تک خاموش کھڑی رہی، پھر لرزتی ہوئی آواز میں بولی، امیر محترم، میں اس جاں گداز سانحے پر خدمت عالیہ میں دلی تعزیت پیش کرتی ہوں۔ مجھے اس حقیقت کا علم ہے کہ میری زبان سے ادا ہونے والے چند الفاظ آپ کے بے اندازہ غم کا مداوع نہیں بن سکتے، پھر بھی انہیں قبولیت کا شرف بخش دیجئے کہ یہ الفاظ ایک کنیز کا سرمایہ ہے۔ آپ یقین فرمائیں کہ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں اپنی جان دے کر بھی آپ کو اس غم سے بچا لیتی۔ یہ کہتے کہتے ارمغانہ شیرازی کی پلکیں بھیگنے لگی۔ ابو اسحاق نے بڑی حیرت سے ایک اجنبی خاتون کی غم گساری کا یہ انداز دیکھا اور اپنائیت کی انتہائی اثر انگیز گفتگو سنی۔ ابو اسحاق کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ارمغانہ کی باتوں کا کس طرح جواب دے۔ پھر وہ بڑی مشکل سے رک رک کر کہنے لگا، خاتون، میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں۔ ایک خوبصورت دوشیزہ کو اتنے قریب پا کر ابو اسحاق کی آواز میں ہلکا سا ارتعاش پیدا ہو گیا تھا۔ امیر کے انتقال پر ابھی تک کسی شخص نے اس طرح مجھے تعزیت پیش نہیں کی ہے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے ذاتی غم کو اتنی شدت سے محسوس کیا۔ مجھے فخر ہے کہ میری مملکت میں ابھی ایسے غم گسار موجود ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ آپ کا تعلق اسد شیرازی جیسے شفیق و مہربان انسان سے ہے۔ وہ اپنے دل میں ملت اسلامیہ کے لیے گہرا درد رکھتے ہیں۔ میں یہ راز جانتا ہوں کہ اسد شیرازی نے کئی مواقع پر اسلحہ خریدنے کے لیے حکومت کو قرض بھی دیا ہے۔ ابو اسحاق کی گفتگو سن کر ارمغانہ کے دل میں خوشی کی ایک تیز لہر اٹھی۔ اب اسے اپنی منزل زیادہ قریب نظر آ رہی تھی۔ ارمغانہ نے محسوس کیا کہ بڑھاپے کی سرحدوں پر کھڑا ہوا حکمران اس کے توبہ شکن حسن کا اسیر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ سوچ کر ارمغانہ چند قدم اور آگے بڑھی۔ اب اس کے اور ابو اسحاق کے درمیان بہت کم فاصلہ رہ گیا تھا۔ امیر عالی مقام ارمغانہ شیرازی نے ابو اسحاق پر اپنے الفاظ کا سحر طاری کرنے کے لیے نیا لہجہ اختیار کیا۔ میں یہ نہیں جانتی کہ حکومت اور والد محترم کے درمیان کس قسم کے مراسم ہیں، اور اگر وہ کچھ قرض بھی دیتے ہیں تو یہ کوئی احسان نہیں کہ انہوں نے اسی ملک میں رہ کر سب کچھ حاصل کیا ہے۔ میں تو یہاں تک کہنے کے لیے تیار ہوں کہ اگر حکومت مہربان نہ ہوتی تو آج اسد شیرازی کچھ بھی نہ ہوتے۔ ارمغانہ شیرازی کی گفتگو نے ابو اسحاق کو ایک بار پھر چونکا دیا تھا۔ تم ایک روشن خیال اور ذہین خاتون ہو ارمغانہ۔ اس مرتبہ ابو اسحاق نے اسے اس کے نام سے مخاطب کیا تھا۔ مجھے حیرت ہے کہ میری مملکت میں ایسی سوچ رکھنے والی خواتین بھی موجود ہیں۔ میں نے آج تک تمہیں کسی شاہی تقریب میں نہیں دیکھا۔ ابو اسحاق آہستہ آہستہ ارمغانہ سے بے تکلف ہوتا جا رہا تھا۔ امیر ذیشان، ارمغانہ شیرازی نے ایک بار پھر اپنا لہجہ بدلا، مجھے اس کا دکھ نہیں کہ غزنی کے حکمران نے آج سے پہلے اس کنیز کو کسی شاہی تقریب میں نہیں دیکھا، بلکہ اس کا افسوس ہے کہ میرا محبوب فرما روا آج ناقابل بیان صدمے سے دوچار ہے،
اور میں اس راز سے بھی باخبر ہوں کہ امیر معظم کئی راتوں سے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوئے ہیں۔ ارمغانہ کی غم گساری کا انداز بہت دل نشیں تھا، اس لیے ابو اسحاق کے چہرے پر ابھرنے والے حیرت کے سائے مزید گہرے ہو گئے تھے۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ ہماری مملکت کے کسی گوشے میں کوئی اس قدر حساس خاتون بھی رہتی ہے۔ امیر محترم، میرا یہ احساس میرے فرض کا دوسرا نام ہے، اور آج میں اسی فرض کا واسطہ دیتے ہوئے عرض کرتی ہوں کہ آپ سو جائیں، ورنہ یہ بے خوابی آپ کے اعصاب پر برے اثرات مرتب کرے گی، اور جب آپ شکستہ ہوں گے تو پوری مملکت کی نیندیں حرام ہو جائیں گی۔ اس لیے آپ کا پرسکون رہنا بہت ضروری ہے۔ ارمغانہ شیرازی آج ہی اپنی تقریر کے سارے ہنر آزما لینا چاہتی تھی۔ ہم سو جائیں گے ارمغانہ، ہم سو جائیں گے، ابو اسحاق نے بے تکلفانہ لہجے میں کہا۔ ابھی والد محترم کی جدائی کا زخم تازہ ہے، اس لیے خلیش ہمیں سونے نہیں دیتی۔ میں آپ کو وہ نغمہ کیف آور سناؤں گی امیر محترم کہ جسے سن کر آپ خوابوں کے جزیرے میں چلے جائیں گے۔ یہ کہہ کر ارمغانہ ابو اسحاق کے سامنے گھٹنوں کے بل جھک گئی۔ نہیں ارمغانہ، ہماری سماعت ایسے کسی نغمے سے آشنا نہیں۔ ابو اسحاق نے اس طرح اپنا دایاں ہاتھ بلند کیا جیسے وہ ارمغانہ شیرازی سے خاموش ہو جانے کے لیے کہہ رہا ہو۔ ہم نے تو آج تک صرف شمشیروں کی جھنکاریں سنی ہیں، اور یہی ہمارے نغمے ہیں، اور یہی ہماری موسیقی۔ بے شک میدان جنگ میں یہی مردوں کی موسیقی ہے۔ ابو اسحاق کی آہنی شخصیت کے پتھریلے مجسمے کو پگھلا کر ریزہ ریزہ کرنے کے لیے ارمغانہ شیرازی اپنی جادو بیانی کے مختلف حربے استعمال کر رہی تھی، مگر امیر زیجا عرصہ کارزار سے کامیاب و کامران لوٹ آنے کے بعد انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ چنگ و رباب کی سحر انگیز آواز بھی سنے، پھر جب وہ تازہ دم ہو جائے تو اپنے راحت قدے سے نکل کر دوبارہ میدان جنگ کی طرف چلا جائے اور اپنے دشمنوں کے اٹھے ہوئے سروں کو ان کے کاندھوں سے جدا کر دے۔ ارمغانہ شیرازی نے بڑی عجیب منطق پیش کی تھی۔ ابو اسحاق کو کشت و خون سے بھری ہوئی اپنی طویل زندگی میں پہلی بار محسوس ہوا کہ جیسے وہ ایک بڑی نعمت سے محروم رہا ہو۔ شاید تم ٹھیک کہتی ہو ارمغانہ کہ ہم بہت زیادہ تھک گئے ہیں، مگر یہ بھی سچ ہے کہ ہماری تھکن کو آج تک تمہارے علاوہ کسی نے محسوس بھی نہیں کیا ہے۔ ارمغانہ شیرازی کے دل میں خوشی کی ایک اور تیز لہر اٹھی۔ ابو اسحاق کے آہنی مجسمے نے ارمغانہ شیرازی کے حسن شعلہ بار کی موجودگی کا اعتراف کر لیا تھا۔ تو پھر امیر، اس کنیز کو خدمت گزاری کا گراں بہا اعزاز بخشیں۔ تو کیا تمہیں موسیقی کا فن بھی آتا ہے؟ ابو اسحاق نے چونک کر اس خوبصورت دوشیزہ کے چہرے کی طرف دیکھا جو اس سے صرف ایک گز کے فاصلے پر دو زانو بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کنیز کو کیا نہیں آتا علی جا؟ پہلی بار ارمغانہ شیرازی کے سرخ و گداز ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری، اور یہ مسکراہٹ اس قدر قدرتی تھی کہ ابو اسحاق کو اپنے جسم میں لرزہ سا محسوس ہونے لگا۔ پھر اسی رات ارمغانہ شیرازی نے ابو اسحاق کی خلوت خاص میں رباب چھیڑا اور اس کی سحرکار آواز سے در و دیوار گونجنے لگے۔ آواز کیا تھی؟ ایک بہتا ہوا آبشار تھا جو پتھروں کے سینے میں شگاف ڈال رہا تھا۔ ابو اسحاق نے محسوس کیا جیسے اس کے جلتے ہوئے دل و دماغ پر شبنم کی پھوار پڑ رہی ہو۔ اسے زندگی میں پہلی بار عجیب سے سکون کا احساس ہوا۔ کچھ دیر بعد اس کی آنکھیں بند ہونے لگی اور پھر وہ گہری نیند سو گیا۔ محافظ دستے کے تمام سپاہی حیران و پریشان تھے۔ طویل ملازمت کے دوران یہ پہلا موقع تھا جب ان کے امیر کی خلوت میں کوئی عورت داخل ہوئی تھی۔ سارے محافظ ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ رہے تھے اور آنکھوں ہی آنکھوں میں مختلف سوالات کر رہے تھے، مگر کسی کو لب کشائی کی جرت نہیں تھی۔ ایک طرف تو غزنی کے حکمران کا معاملہ تھا اور دوسری طرف ایک بااثر وزیر اسد شیرازی کی بیٹی تھی۔ کوئی کہتا بھی تو کیا کہتا، مگر پھر بھی ایک محافظ نے ہمت کر کے سبکتگین تک یہ خبر پہنچا دی۔ سردار، یہ ایک انہونی بات ہے کہ امیر موسیقی سن رہے ہیں اور مطربہ کوئی عام کنیز نہیں، وزیر مملکت اسد شیرازی کی بیٹی ارمغانہ ہے۔ سبکتگین کو یہ خبر سن کر ایسا محسوس ہوا جیسے کسی دشمن نے پیچھے سے وار کیا ہو اور اس کے سر پر بھاری گرز سے ضرب لگائی ہو۔ چلو میں دیکھتا ہوں، سبکتگین نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، اور محافظ کے ساتھ ساتھ تیز قدموں سے چلتا ہوا ابو اسحاق کی خلوت خاص تک پہنچا۔ خوابگاہ کا دروازہ بند تھا اور اندر سے رباب کی مدھم مدھم آواز ابھر رہی تھی۔ اگرچہ سبکتگین ابو اسحاق کے بہت قریب تھا اور محافظ دستے کا نگران اعلیٰ ہونے کے سبب اس کی ذمہ داریاں بھی بہت زیادہ تھی، لیکن موجودہ صورتحال انتہائی نازک اور سنگین تھی۔ با اختیار ہونے کے باوجود وہ ابو اسحاق کی خلوت میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کر سکتا تھا۔
मजबूरन दरवाजे पर खड़े होकर इंतजार करने लगा कि कब वो महफिल मौसीकी खत्म हो। अरमगाना शिराजी ख्वाबगाह से बाहर आए और वो अमीर से पूछे, आपको ये शौक कब से हुआ? आपके बुजुर्गवार ने तो कभी किसी महफिल मौसीकी का एहतमाम नहीं किया और उनकी खलवत में तो कभी कोई मुतरिबा दाखिल नहीं हुई। सबुख्तगीन के जहन में ऐसे बहुत से सवालात किसी आंधी की तरह उठ रहे थे और उसके सवालों का जवाब देने वाला अरमगाना की सहर अंगेज आवाज से लुत्फ अंदोज हो रहा था। मुझसे मायूस होने के बाद अब इस हसीन फितने ने अमीर की खलवत का रुख किया है। सबुख्तगीन ने सोचा और बड़ी बेचैनी के साथ ख्वाबगाह के दरवाजे पर टहलने लगा। अगर अमीर इसके दामे फरेब में गिरफ्तार हो गए तो फिर यहाँ क्या बचेगा? अबू इसहाक जैसा हुक्मरान मौसीकी की महफिल भी सजा सकता है। सबुख्तगीन का जहन शदीद पेचोताब में मुब्तला था। अबू इसहाक का बेदाग माजी चीख चीख कर कह रहा था कि उसके कदम सख्त नाहमवार रास्ते पर भी लड़खड़ा नहीं सकते, मगर सबुख्तगीन की आंखों के सामने जो मंजर मौजूद था वो कोई और ही शहादत पेश कर रहा था। सबुख्तगीन की वहशत बढ़ती जा रही थी। मुहाफिज सिपाही खामोशी से अपने सालार की हैजानी कैफियत को देख रहे थे, मगर उनमें से कोई एक भी आगे बढ़कर सबुख्तगीन से उसकी वहशतों का सबब दरियाफ्त नहीं कर सकता था। सबुख्तगीन ख्वाबगाह के सामने मुसलसल टहल रहा था और दिल ही दिल में अपने अमीर की सलामती के लिए दुआएं कर रहा था। अभी सबुख्तगीन की ज़ेर लब दुआएं जारी थी कि यकायक ख्वाबगाह का दरवाज़ा खुला और अरमगाना शिराजी एक अदाए खास के साथ चलती हुई कमरे से बाहर आई। अरमगाना को देखकर तमाम सिपाही घबरा गए थे और उन्होंने गर्दनें झुका ली थी। असद शिराजी की बेटी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी और सबुख्तगीन के करीब पहुंचकर ठहर गई। अमीर कई रातों के बाद गहरी नींद सोए हैं। सरगोशी के अंदाज में अरमगाना की मुतरन्नम आवाज उभरी और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता तेज कदमों से अपने मकान की तरफ चली गई, जो शाही महल के एक गोशे में आबाद था। रात के पिछले पहर अरमगाना अपने मकान में दाखिल हुई। असद शिराजी जाग रहा था। बेटी को देखते ही वो घबरा कर उठा और तेजी से आगे बढ़ा, मगर चंद कदम चलते ही लड़खड़ा कर गिर गया। असद शिराजी रात भर शराब पीता रहा था, इसलिए अब उसकी टांगें जिस्म का बोझ उठाने के काबिल नहीं रही थी। बाप को गिरते देखकर अरमगाना तेजी से आगे बढ़ी और असद शिराजी को उठाते हुए बोली, बाबा जान, आपके चोट तो नहीं लगी? नहीं बेटी, असद शिराजी मुस्कुराया। इन कीमती कालीनों का यही तो सबसे बड़ा फायदा है कि अगर इंसान गिर भी जाए तो उसके चोट नहीं लगती। मैं बिल्कुल ठीक हूं, मगर तुम बताओ कि असद शिराजी ने अपनी बात नामुकम्मल छोड़ दी थी। बाबा, अहरमन का करम है कि उसने मुझे मेरे अंदाजों से ज्यादा कामयाबी अता की। कुछ देर तक अमीर अबू इसहाक अपने बुजुर्गों की रिवायतों के हवाले देता रहा। ऐसा लगता था जैसे वो अपने मजहबी ख्यालात के खोल से बाहर आने पर रजामंद ही नहीं होगा, मगर मैंने आपके सिखाए हुए फन तकरीर का सहारा लिया और फिर जल्द ही मेरी आंखों ने अमीर के आहनी मुजस्मे के पिघलने का मंजर भी देख लिया। लोग कहा करते थे कि वो एक फौलादी इंसान है, लेकिन मेरा तजर्बा बताता है कि ये सारे दावे गलत थे। वो तो रुबाब के तारों की एक हल्की सी जरब से टूटकर बिखर गया। मुझे यकीन है कि अब दुनिया की कोई ताकत अमीर अबू इसहाक को दोबारा जमा नहीं कर सकती। ये कहते कहते अरमगाना के सुर्खों गुदाज होंठों पर एक फातिहाना मुस्कुराहट उभर आई, जैसे उसने तने तनहा गजनी के तमाम लश्करों को शिकस्त दे दी हो और अमीर अबू इसहाक को हमेशा के लिए फतह कर लिया हो। मुझे यकीन है बेटी, मुझे यकीन है। नशे की ज्यादती के सबब असद शिराजी की आवाज बुरी तरह लड़खड़ा गई थी, मगर तुम्हें सबुख्तगीन ने तो नहीं देखा। मदहोशी के बावजूद असद शिराजी बहुत होश की बातें कर रहा था। मुहाफिज आला की हैसियत से सबुख्तगीन वहां मौजूद था और इंतहाई बेचारगी के आलम में अपनी शिकस्त का यह मंजर देख रहा था। अरमगाना के होंठों की मुस्कुराहट कुछ और गहरी हो गई थी। जब अमीर अबू इसहाक ही मेरे कदमों पर झुक गया तो फिर सबुख्तगीन की क्या हैसियत है? वो कल भी गुलाम ज़्यादा था और आज भी गुलाम ज़्यादा है। यकयक अरमगाना का चेहरा नफरत और गुस्से की आग से जलने लगा। बैठ जाओ बेटी, बैठ जाओ, असद शिराजी ने झूमते हुए कहा। बाप का हुक्म पाते ही अरमगाना सामने की नशिस्त पर बैठ गई। तुम बहुत जज्बाती हो रही हो और शायद ये तुम्हारी नौजवानी का तकाजा है। इस उम्र में इंसानी दिमाग पर सरकश जज्बों का ही गलबा होता है। असद शिराजी ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। अब सबुख्तगीन इतना बेदस्तो पा भी नहीं कि तुम उसकी मौजूदगी को यकसर नजरअंदाज कर दो। वो एक ज़हीन नौजवान है और अमीर अबू इसहाक के मिजाज में गहरा दखल रखता है। तुम्हें अपना हर कदम बहुत एहतियात से उठाना होगा। तुम्हारी एक लग्जिश तुम्हें तबाही और पस्ती के तारीक गारों की तरफ भी ले जा सकती है। और मेरी आखिरी बात याद रखना कि सियासत में किसी मौसम और किसी रिश्ते पर एतबार नहीं किया जा सकता। अरमगाना ने असबात में अपने सर को जुम्बिश दी।
मगर दिली तौर पर वो बाप के उस मशवरे से मुतमईन नहीं थी और उस बेइत्मीनानी की वजह उसका हद से बड़ा हुआ एतमाद था, अपने फितना अंगेज हुस्न पर एतमाद और अपनी सहरकार आवाज पर एतमाद और अपने दिलकश फने तकरीर पर एतमाद, जिससे बड़े बड़े पत्थर भी मोम हो जाते हैं। दूसरे दिन दरबार में सबुख्तगीन की मुलाकात अबू इसहाक से हुई। अमीर आज बहुत पुरसकून नजर आ रहा था। फिर जब दरबार बर्खास्त हो गया तो सबुख्तगीन ने अबू इसहाक से पूछा, अमीर मोहतरम के मिजाज कैसे हैं? सबुख्तगीन के अल्फाज में हल्का सा तंज पोशीदा था, मगर गजनी का हुक्मरान ये महसूस नहीं कर सका। सबुख्तगीन, कल रात बहुत दिनों बाद हम गहरी नींद सोए, इसलिए तबीयत हल्की महसूस हो रही है। सबुख्तगीन इंतजार कर रहा था कि शायद अमीर अबू इसहाक अरमगाना शिराजी की सजाई हुई महफिल मौसीकी का जिक्र करे, मगर जब गजनी के हुक्मरान ने गुज़िश्ता रात के कैफ आवर हंगामे का कोई हवाला नहीं दिया तो वो भी मसलहतन खामोश रहा और फिर एक रस्म सी अदा करते हुए बोला, अमीर, खुदा आपकी नींदों को बरकरार रखे। अब ये एक मामूल सा बन गया था कि नमाज ईशा से फारिग होते ही अमीर अबू इसहाक अरमगाना शिराजी को अपनी खलवत खास में तलब कर लेता और निस्फ शब तक उस खूबसूरत मुतरिबा से सहर अंगेज नगमे सुनता रहता। कभी कभी ये महफिल मौसीकी इतनी तवील हो जाती कि अमीर की ख्वाबगाह में रात के पिछले पहर तक हंगामा साजो आवाज बरपा रहता। फिर उस शब बेदारी के सबब कभी यूं भी होता कि अमीर अबू इसहाक दिन चढ़े तक सोया रहता और उसकी फजर की नमाज कज़ा हो जाती। अरमगाना शिराजी अपनी इन कामयाबियों पर बहुत मसरूर थी और कभी कभी तसव्वुरात की दुनिया में यह मंजर भी देख लेती कि गजनी का फरमा रवा उसके सर पर ताजे ज़र निगार सजा रहा है। फिर जागती आंखों से देखे जाने वाले उन ख्वाबों का तसलसल टूट जाता और अरमगाना शिराजी अमीर अबू इसहाक की ख्वाबगाह में अपने आप को फर्श पर बैठा हुआ पाती। उसे उस लम्हे का इंतजार था जब अमीर अबू इसहाक जज्बात से मगलूब होकर दीवाना वार पुकार उठता, अरमगाना, यहाँ आओ, हमारे करीब बैठो। मगर अभी वो लम्हा नहीं आया था। गजनी के हुक्मरान के इतने करीब पहुंचने के बाद भी उसके ख्वाब रोज़े अव्वल की तरह प्यासे थे। ताहम उसकी नगमा सराई से खुश होकर एक दिन अबू इसहाक ने कहा था, अरमगाना, आज तक तुमने हमसे अपनी इस खिदमत गुजारी का कोई मुआवजा तलब नहीं किया और हम खुद भी इक़्तिदार के हंगामों में तुम्हारे फ़न का एतराफ़ ना कर सके, मगर आज तुम कुछ ना कुछ ज़रूर मांगो। हम तुम्हारी ख्वाहिशों की तकमील करते हुए बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे। अमीर अबू इसहाक के अल्फाज सुनकर अरमगाना शिराजी के दिल की धड़कनों में तवाज़ुन बरकरार नहीं रहा। उसने एक हैजान अंगेज कैफियत से दो चार होते हुए सोचा, शायद वो लम्हा आ गया है जिसका मुझे बहुत दिनों से इंतजार था। फिर अरमगाना के होंठों को जुम्बिश हुई। अमीर की ज़बान मुबारक से अदा होने वाले चंद अल्फाज मेरे लिए दुनिया के तमाम खजानों से ज्यादा कीमती हैं। ये कहते हुए अरमगाना ने अदब से सर झुका लिया। वो अबू इसहाक के बेकरार जज्बों की इंतहा देखना चाहती थी। नहीं अरमगाना, आज तो तुम्हें कुछ मांगना ही होगा। यकयक अमीर अबू इसहाक का लहजा बदल गया। उसने पुरजलाल आवाज में कहा, हम अपनी जात पर किसी का कर्ज बाकी रखने के आदी नहीं, बिला झिझक होकर मांगो। अगर हमारी बिसात में होगा तो तुम्हें मायूस नहीं करेंगे। अबू इसहाक के चेहरे पर कुछ देर के लिए आमिराना शान उभर आई थी। अरमगाना शिराजी चंद लम्हों तक खुमार आलूद नजरों से अबू इसहाक की तरफ देखती रही, फिर आगे बढ़कर घुटनों के बल झुकी, हिनाई हाथों से अमीर के पैरों को छुआ और फिर गजनी के हुक्मरान के कदमों में अपना सर रख दिया। यह कनीज इसके सिवा कुछ नहीं चाहती कि अमीर जीशान इस हकीर खादमा को हमेशा के लिए अपने कदमों में जगा दे। बुढ़ापे की सरहदों पर खड़ा हुआ हुक्मरान एक खौफनाक तूफान की जद में था, ऐसा तूफान जो आज से पहले उसकी जिंदगी में कभी नहीं आया था। अरमगाना शिराजी की इतनी कुर्बत पाकर अबू इसहाक को महसूस हुआ कि कसरे शाही में जलजला सा आ गया है और उसकी ख्वाबगाह के दरो दीवार खुद उसी पर गिरे जा रहे हैं। अमीर अबू इसहाक कुछ देर तक उस तूफान से लड़ता रहा, मगर जब पागल हवाओं और पानी की खूनख्वार मौजों ने ज्यादा सरकशी इख्तियार कर ली तो गजनी का हुक्मरान अपने नरम बिस्तर से उठकर पत्थर के सख्त फर्श पर खड़ा हो गया। अरमगाना शिराजी ने बड़े ताज्जुब से अमीर अबू इसहाक की तरफ देखा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि एक कमजोर दीवार इतने खौफनाक तूफान पर भी अपनी जगह कायम रह सकती है। तुम इस वक्त जाओ अरमगाना और हमें तन्हा छोड़ दो। हम तुम्हारी इस ख्वाहिश पर संजीदगी से गौर जरूर करेंगे, मगर कोई वादा नहीं करते। अरमगाना एक अजीब सी सरचारी के आलम में उठी। उसने अपनी जिंदगी के संगलाख रास्ते को बड़ी आसानी से तय कर लिया था और अब वो फतह के निशान से सिर्फ चंद गज के फासले पर खड़ी थी। अरमगाना ने झुककर अमीर को रुखसती सलाम किया और आहिस्ता आहिस्ता एक शान बेनयाजी के साथ चलती हुई ख्वाबगाह के दरवाजे से बाहर निकल गई।
باہر آتے ہی ارمغانہ نے سبکتگین کو دیکھا جو حسب معمول شدید بے قراری کی حالت میں ٹہل رہا تھا۔ وہ گزشتہ کئی دنوں سے یہی ایک منظر دیکھ رہی تھی کہ جب امیر کی خوابگاہ میں داخل ہوتی تو دروازے پر عام پہرے دار موجود ہوتے، لیکن جب واپس جاتی تو وہاں دوسرے محافظوں کی بجائے سبکتگین تنہا نظر آتا، اور آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ارمغانہ شیرازی چند لمحوں کے لیے رکی اور سبکتگین کو عجیب سی نظروں سے دیکھتی ہوئی چلی گئی۔ کئی روز سے ارمغانہ کا یہی عمل تھا، مگر آج سبکتگین نے یہ محسوس کیا تھا کہ اس کی فتنہ کار آنکھیں کوئی اور ہی افسانہ سنا رہی تھی۔ پھر اسی وقت سبکتگین نے فیصلہ کر لیا کل وہ امیر ابو اسحاق سے اس موضوع پر ضرور گفتگو کرے گا۔ اس کے بعد چاہے اسے اپنی ملازمت سے دستبردار ہونا پڑے یا پھر وہ امیر کے کسی دوسرے اعتاب کا نشانہ بن جائے۔ یہ سوچ کر سبکتگین اپنے مکان کی طرف چلا گیا۔ اس فیصلے نے اسے بہت دنوں کے ذہنی عذاب سے نجات بخش دی تھی، مگر دوسری طرف امیر ابو اسحاق بہت زیادہ مضطرب اور پریشان نظر آ رہا تھا۔ اس نے رات کا باقی حصہ اپنی خوابگاہ میں ٹہل کر گزار دیا۔ ابو اسحاق کے کانوں میں بار بار اپنے باپ امیر البتگین کی وصیت گونج رہی تھی۔ مرحوم فرما روا نے بیٹے کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیشہ اپنی تلوار کی آب و تاب قائم رکھنا، لیکن ارمغانہ شیرازی کی آمد نے سب کچھ زیر و زبر کر دیا تھا، اور اب وہ شمشیروں کی جھنکار سن کر پرسکون ہونے کی بجائے رباب کے تاروں میں پناہ ڈھونڈ رہا تھا۔ ابو اسحاق موسیقی کے کمزور حصار کو توڑ کر باہر نکل سکتا تھا، مگر اس کے دل و دماغ پر ارمغانہ شیرازی کے حسن کی گرفت روز بروز مضبوط ہوتی جا رہی تھی، اور اب وہ وقت آ چکا تھا کہ ابو اسحاق کو اپنی زندگی کے اس نئے موڑ پر پہنچ کر ایک نہایت اہم فیصلہ کرنا تھا۔ آخر اسی کشمکش میں فجر کی اذان ہو گئی اور مؤذن اللہ کی کبریائی بیان کرنے لگا۔ ابو اسحاق نے نماز فجر ادا کی اور بہت دیر تک اپنے لیے ہدایت غیبی کی دعائیں کرتا رہا۔ دوسرے دن دربار برخاست ہوتے ہی سبکتگین ابو اسحاق سے ملا اور تنہائی میں کچھ باتیں کرنے کی مہلت مانگی۔ ابو اسحاق سبکتگین کو لیے ہوئے اپنے ایک مخصوص کمرے میں داخل ہوا اور سوالیہ نظروں سے غزنی کے سپہ سالار کی طرف دیکھنے لگا۔ سبکتگین نے ارمغانہ شیرازی کی آمد اور کئی ماہ سے جاری رہنے والی موسیقی کی تمام محفلوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا، یہ بات امیر کے شایان شان نہیں کہ وہ باپ دادا کی روش کو چھوڑ کر اس وزیر زادی کی آواز کے فتنے میں گم ہو جائیں جو محض اقتدار تک پہنچنے کے لیے ایک شرمناک کھیل کھیل رہی ہے۔ سبکتگین کا انداز تخاطب دیکھ کر ابو اسحاق کے ماتھے پر کئی بل پڑ گئے، لیکن بولا کچھ نہیں۔ امیر، آپ آقا زادے ہیں اور میں اسی رشتے کا تقدس برقرار رکھنے کے لیے آج یہ راز فاش کر رہا ہوں کہ تقریباً 1 سال پہلے ارمغانہ شیرازی مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر امیر مرحوم نے میرے لیے کسی دوسری عورت کا انتخاب کیا۔ میں بہت دنوں سے آپ کی خوابگاہ کے باہر رات بھر کھڑے رہ کر اس کی آمد و رفت کو دیکھتا ہوں، مگر آج قوت برداشت جواب دے گئی تو حرف شکایت اپنی زبان تک لے آیا ہوں۔ اگر ایک غلام کی بے ادبی اور گستاخی مزاج شاہی پر گراں گزرے تو یہ نمک خوار غزنی سے نکل کر خدا کی زمین کے کسی گمنام گوشے میں چلا جائے گا، لیکن آپ بروز حشر گواہ رہیے گا کہ میں نے حق کے نمک ادا کر دیا ہے۔ خدا کی قسم وہ بے کردار لڑکی آپ کے لائق نہیں، وہ تو عام سے راستوں کی اڑتی ہوئی خاک ہے جو قبائے شاہی کو داغدار کر کے ملکہ بننے کے خواب دیکھ رہی ہے۔ یہ کہہ کر سبکتگین نے کمر سے اپنی تلوار کھولی اور ابو اسحاق کے سامنے رکھتے ہوئے بولا، آقا اپنی امانت واپس لے لیجئے کہ ایک کمزور انسان سے اس امانت کا بوجھ نہیں اٹھ سکتا۔ یک سبکتگین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ ابو اسحاق بہت دیر تک حیرت و پریشانی کے عالم میں سبکتگین کو دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر مختلف رنگ ابھر کر ڈوبتے رہے، پھر وہ بہت آہستہ لہجے میں بولا، سبکتگین تم نے یہ تلوار کیوں کھول دی؟ صرف اس لیے آقا کہ شاید غلام کی یہ گستاخی آپ سے برداشت نہ ہو سکے، یہی سوچ کر میں نے اپنی بے ادبی کی سزا خود تجویز کر لی ہے۔ شدت جذبات سے سبکتگین کی آواز لرز رہی تھی۔ سبکتگین نہ تم غلام ہو اور نہ میں آقا، ابو اسحاق نے اسی شفیق و مہربان لہجے میں کہا۔ امیر البتگین کے رشتے سے تم میرے بھائی ہو اور مجھے فخر ہے کہ آج تم نے بھائی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں ایک مطربہ کے لیے تم جیسے جان نثار کو اپنے آپ سے جدا کر دوں گا؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ مجھے اپنے اس عمل پر بہت ندامت ہے۔ بس کچھ دیر کے لیے آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا تھا، مگر جب تم نے مجھے پکارا تو ساری تاریکیاں فنا ہو گئیں اور بزرگوں کا قائم کیا ہوا روشنی کا مینار صاف نظر آنے لگا۔ اب میری آنکھوں کے سامنے کوئی دھند نہیں، کوئی غبار نہیں۔ اطمینان رکھو کہ آج کے بعد ارمغانہ شیرازی میری خوابگاہ میں کبھی داخل نہیں ہوگی۔ سبکتگین نے بے قرار ہو کر امیر ابو اسحاق کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور بہت دیر تک روتا رہا۔ امیر، خدا آپ کی عمر دراز کرے کہ میری آنکھوں نے آج تک اس اعلیٰ ظرفی کا کوئی دوسرا مظاہرہ نہیں دیکھا۔ پھر اسی رات ارمغانہ شیرازی امیر ابو اسحاق کی خوابگاہ میں داخل ہوئی۔
آج وہ تمام دنوں سے زیادہ خوبصورت اور آراستہ نظر آ رہی تھی، مگر اس وقت ارمغانہ کا شاداب چہرہ دھواں ہو گیا جب امیر ابو اسحاق نے اس کے داخل ہوتے ہی شدید ناگوار لہجے میں کہا، ارمغانہ، ہم نے بہت غور کیا مگر موسیقی کو ہماری پتھروں جیسی فطرت سے کوئی مناسبت نہیں۔ ہم صرف نغمہ شمشیر سننے کے عادی ہیں، ہمیں کوئی دوسرا نغمہ راس آتا ہی نہیں، اس لیے تم اپنا رباب اٹھاؤ اور ہمارے خلوت قدے سے چلی جاؤ۔ یہ کہہ کر ابو اسحاق نے اشرفیوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی ارمغانہ شیرازی کی طرف بڑھائی۔ یہ تمہاری خدمت گزاری کا انعام ہے، ہم تمہیں اپنے قدموں میں تو کیا اس کمرے کے گوشے میں بھی جگہ نہیں دے سکتے۔ ارمغانہ اس قسم کے جواب کے لیے تیار نہیں تھی۔ امیر ابو اسحاق کے بدلے ہوئے تیور دیکھ کر اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ پھر وہ بڑی مشکل سے سنبھلی اور امیر سے کچھ کہنے کے لیے اپنا گلا صاف کرنے لگی، لیکن ابو اسحاق نے اسے لب کشائی کی مہلت ہی نہیں دی۔ مجبوراً وہ لڑکھڑاتے قدموں سے باہر نکل آئی۔ خوابگاہ کے دروازے پر ثبوتگین پتھر کے کسی ستون کی طرح کھڑا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ارمغانہ نے اسے دیکھا اور سر جھکا دیا۔ اسد شیرازی نے خبر سنی تو انتہائی وحشت و کرب کے عالم میں اپنے سر کے بال نوچنے لگا۔ میں تم سے پہلے ہی کہتا تھا کہ اس معاملے میں سبکتگین کو نظر انداز کر دینا تمہاری بہت بڑی نادانی ہوگی۔ آخر وہی ہوا، اور اپنے گرد و پیش سے بے خبر رہنے والوں کا یہی حشر ہوتا ہے۔ اسد شیرازی کے بکھرے ہوئے لمبے لمبے بالوں اور آنکھوں سے جھانکتی ہوئی وحشت سے پہلی نظر میں یہی تاثر ملتا تھا کہ جیسے وہ کوئی پاگل انسان ہے۔ بار بار شراب پینا اور بے قراری کے ساتھ کمرے میں ٹہلنا اس کے ذہنی انتشار اور بدحواسی کا کھلا مظاہرہ تھا۔ ارمغانہ سے باپ کی حالت دیکھی نہ گئی تو اس نے مجبور ہو کر کہا، بابا، آپ سبکتگین کو بھول کیوں نہیں جاتے؟ اگر ابو اسحاق میری گرفت میں نہیں آیا تو اس سے ہمارے معاشرتی وقار پر کیا اثر پڑتا ہے؟ میں نے آپ کے حکم کے مطابق جوئے کی ایک بازی کھیلی تھی، مگر بدقسمتی سے میں وہ بازی اس وقت ہار گئی جب مجھے اپنی فتح یقینی نظر آ رہی تھی۔ آپ چاہیں گے تو پھر کوئی دوسری بازی کھیل لوں گی، مگر اہرمن کے لیے پریشان ہونا چھوڑ دیجئے۔ ارمغانہ اس طرح اپنے باپ کو تسلیاں دے رہی تھی جیسے وہ خود کوئی بزرگ ہے اور اسد شیرازی ایک چھوٹا سا بچہ۔ میری نادان بیٹی، اسد شیرازی ایک کرسی پر گرتے ہوئے بولا۔ وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ جو لوگ بار بار بازیاں کھیلتے ہیں اور ہار جاتے ہیں، زندگی کے قمار خانے میں ان کا بھرم باقی نہیں رہتا۔ اچھے شاطر کی یہی پہچان ہے کہ وہ ایک ہی بازی کھیلے اور اپنے طاقتور حریف کو شکست دے، اور اگر بالفرض وہ ہار بھی جائے تو اس کے حریف یہ سوچ سوچ کر ڈرتے رہیں کہ پتہ نہیں وہ کب کون سی چال چلے گا اور ان کی بساطیں الٹ کر رکھ دے گا۔ تم نے 2 بازیاں کھیلی اور ہار گئی۔ مجھے افسوس ہے کہ دنیا کا یہ بہترین شاطر بھی تمہیں شکست سے نہیں بچا سکا۔ اسد شیرازی نے اپنے سینے پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے کہا، اور تم یہ کہتی ہو میں سبکتگین کو فراموش کر دوں؟ تمہارا یہ مشورہ بڑا عجیب مشورہ ہے بیٹی۔ تم نہیں جانتی کہ سبکتگین کون ہے۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ تمہارے ذریعے اسے ہلاک کرنے کی کوشش کروں گا، مگر وہ بچ کر نکل گیا۔ پھر میں نے ابو اسحاق کا سہارا لیا کہ اگر وہ بوڑھا حکمران تم سے شادی پر آمادہ ہو جاتا ہے تو پھر بڑی آسانی سے اسے معزول کر کے اپنے منصوبے کی خوراک بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن آج ابو اسحاق کے انکار نے میرے اس خواب کو بھی پریشان کر دیا ہے۔ میں تمہیں مختصراً بتا دوں کہ سبکتگین ایک دن بہت ترقی کرے گا، اور اس کی یہی ترقی ہمارے خاندان کی تباہی کا باعث ہوگی۔ ستارے بار بار مجھ سے سرگوشی کرتے ہیں کہ سبکتگین اور اس کے بیٹے محمود کو تہے تیگ کر دو، ورنہ یہ دونوں باپ بیٹے ہمارے سینوں میں روشن رہنے والے مقدس آتش کدوں کو بھی بجھا دیں گے اور ہماری زندگی کے چراغ بھی گل کر دیں گے۔ مجھے سوچنے دو، اسد شیرازی نے رک رک کر کہا اور شراب کا نیا جام لبریز کر کے پینے لگا۔ امیر ابو اسحاق کے معاملے میں درپردہ سبکتگین کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد اسد شیرازی کی ساری توجہ محمود پر مرکوز رہتی تھی، اور محمود کا خیال آتے ہی وہ ایک اجنبی شخص نظام شاہ کے بارے میں سوچنے لگتا تھا۔ اسد شیرازی نے یہ راز معلوم کرنے کی بہت کوشش کی کہ نظام شاہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے، مگر اس سلسلے میں اب تک اس کی ہر کوشش رائیگاں گئی تھی۔ بالآخر اسد شیرازی نے اپنے ذہن میں ایک نیا منصوبہ ترتیب دیا اور بیک وقت کئی جاسوس سبکتگین کی نگرانی پر لگا دیے۔ ان جاسوسوں میں سر فہرست اس کی وہ کنیز سعدیہ تھی جو محمود کی والدہ کی خدمت پر مامور تھی اور شاہی حرم سرا میں ہونے والی اہم گفتگو اپنے آقا کو منتقل کرتی تھی۔ ان تمام جاسوسوں کی ایک ہی ذمہ داری تھی کہ وہ ہر وقت سبکتگین پر نظر رکھیں کہ غزنی کا یہ سپہ سالار کہاں کہاں جاتا ہے اور کس کس سے ملتا ہے۔ اسد شیرازی کے دماغ میں نظام شاہ کا سراغ حاصل کرنے کے لیے بس یہی ایک ترکیب تھی۔ اس کے تمام جاسوس پھٹے پرانے کپڑوں میں محل کے باہر بھکاریوں کی صورت بنائے ہوئے کھڑے رہتے تھے اور قصر شاہی کی طرف ہر آنے جانے والے کے سامنے ہاتھ پھیلا پھیلا کر اپنی ضرورتوں کے سوال کیا کرتے تھے۔ کئی دن سے سبکتگین کے گرد اسد شیرازی کے جاسوسوں کا جال پھیلا ہوا تھا۔
मगर अभी तक कोई जासूस भी वो खबर नहीं लाया था जिसका असद शिराजी को बेचैनी से इंतजार था। फिर अचानक एक रोज उसकी ये मुराद पूरी हो गई। असद शिराजी के एक मुलाजिम जासूस ने अपने आका को खबर देते हुए कहा, मैंने सबुख्तगीन को देखा कि वो अपने बेटे महमूद को लेकर महल से निकला और शाही रथ में सवार होकर गजनी के मज़ाफाती इलाके की तरफ चला गया। कुछ देर बाद मैंने घोड़े पर सवार होकर सबुख्तगीन का ताक़ुब शुरू किया और बड़ी मेहनत के बाद ये राज पा लिया कि सबुख्तगीन एक मस्जिद में दाखिल हुआ था। मैं खुद तो मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हो सका, मगर मेरा अंदाजा है कि आपका मतलूबा शख्स उसी मस्जिद के किसी गोशे में रहता है। इस खबर ने असद शिराजी के जिस्म में मुसर्रतों की एक नई लहर दौड़ा दी थी। जासूस की फराहम करदा उस खबर की तफसील ये थी कि जब महमूद मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो गया तो एक दिन सबुख्तगीन उसे लेकर निजाम शाह की खिदमत में हाजिर हुआ। शेख, ये है मेरा कमसिन वारिस महमूद, इसे अपनी दुआओं से नवाज दीजिए। निजाम शाह बहुत देर तक 4-5 माह के उस मासूम बच्चे को देखते रहे जिसके चेहरे पर चीचक के कई बड़े बड़े दाग नुमाया थे। फिर निजाम शाह ने महमूद की पेशानी को चूमा और चीचक के दागों पर अपना हाथ फेरने लगे। शेख, इन दागों ने महमूद के चेहरे का सारा हुस्न बिगाड़ दिया है, सबुख्तगीन ने इंतहाई करबनाक लहजे में कहा। एक बाप की जज्बाती अजियत पर इजहार हमदर्दी करने की बजाय निजाम शाह मुस्कुराने लगे। ज़ाहिरी हुस्न पर क्यों जाते हो सबुख्तगीन? महमूद फिर महमूद है और महमूद ही रहेगा। उस वक्त हम तो इस दुनिया में नहीं होंगे, मगर तमाम आलम देखेगा कि इन स्याह दागों से कैसी अजीब रोशनी फूटेगी। हर तरफ उजाला ही उजाला होगा, बहुत तेज उजाला। अल्लाह इस बच्चे को अपनी अमान में रखे। फिर सबुख्तगीन महमूद को लेकर महल वापस आ गया था और जासूस ने उस वाक़े की इत्तला असद शिराजी को दी थी, मगर चंद मजबूरियों के सबब वो अपने आका को यह नहीं बता सका था कि वहां सबुख्तगीन किस शख्स से मिला था और मस्जिद के अंदर क्या वाक़या पेश आया था।